والصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. اللہ الرحمن الرحیم هذا باب بیان ما جاء لا تقبل صلاة الحائض کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے اور اس باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ عورت کی نماز جائز نہیں ہے جب وہ بالغ ہو جائے سوائے دوپٹے کے علاوہ۔ دوپٹے سے مراد یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ سر ڈھانپا ہوا ہونا بھی ضروری ہے، یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اتنی بڑی چادر ہو کہ جس کے ذریعے مکمل جسم ڈھانپا ہوا ہو۔ تو یہاں پر لفظ خمار بولا گیا ہے چونکہ خمار عربی کے اندر دوپٹے کو کہا جاتا ہے، اوڑھنی کو۔ تو جس طرح باقی جسم کو اصل میں بیان کرنا تھا کہ جس طرح مرد حضرات باقی جسم کو ڈھانپتے ہیں اسی طرح مرد حضرات اپنے سر پر کپڑا ڈھانپتے ہیں۔ فرمایا کہ جو عورت بالغہ ہے جب وہ بالغ ہو جائے اس کے بعد اس کے سر کے اوپر دوپٹے کا ہونا بھی لازم ہے تاکہ کوئی جسم سر کا حصہ کوئی بال وغیرہ خالی نظر نہ آئیں، کوئی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر خالی ہوگی تو ظاہر نماز نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اس لیے کہ جس طرح عورت کا سر سے لے کر پاؤں تک جسم ہے، یہ جس طرح مرد کا ایک حصہ ہے وہ عورت ہے، اسی طرح سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا عورت کا سارا جسم ہی عورت ہے۔ ہاں، ہاتھ اور چہرہ اس کا متقدمین حضرات کے نزدیک چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، متقدمین پرانے پہلے کے علماء۔ لیکن اب یہ فتویٰ اس بات پر ہے کہ عورت کے چہرے کا بھی پردہ فرض ہے، اس لیے کہ اب فتنوں کا زیادہ خوف ہو چکا ہے۔ اب فتنوں کا زیادہ خوف ہو چکا ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اجازت نہیں ہے کہ وہ آدمی کوئی دیکھ لے کیا ہے کسی عورت کے چہرے کو، جس طرح اس کے باقی جسم کو دیکھنے کی اجازت نہیں، اسی طرح کسی عورت کے چہرے کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی عورت کے چہرے کو دیکھے۔ ہاں، ایسی بوڑھی عورت جس کے خد و خال ختم ہو چکے ہوں، جس کا حسن دفن ہو گیا ہو، تو ایسی عورت کے چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے، ایسی عورت کے چہرے کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اجنبی کے لیے حکم ہے۔ جو گھر کے افراد ہیں وہ عورت کا چہرہ، بازو تک ہاتھ اور پاؤں تک نظر ڈالنے کی اجازت ہے۔ جو غیر محرم ہیں وہ نہ عورت کے پاؤں دیکھ سکتے ہیں، نہ ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، نہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اب فتنوں کا زیادہ خوف ہو چکا ہے۔ لیکن یہ فرمایا کہ ایسی چادر ہو جس چادر کے ذریعے صحیح معنی اس کا جسم ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کلر کیسا ہو، بھئی کلر کی کوئی ضرورت نہیں، جو کلر بھی ہو عورت کے لیے ہر ایک کلر جائز ہے، لیکن اس کے اندر عورت ڈھانپی ہوئی ہو جس کے اندر حیا ہو، حیا والا لباس ہو، یعنی ننگا نظر نہ آئے بلکہ جسم مکمل طور پر ڈھانپا ہوا نظر آئے۔ فرمایا کہ یہاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اماں جی فرمانے لگی نماز قبول نہیں ہوتی بالغہ عورت کی الا بخمار، مگر دوپٹے کے علاوہ، یعنی جب دوپٹہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی بات پر اہل علم کا ہے۔ فرمایا کہ فصلت وشیء من شعرہا، کہ شعرہا فرمایا کہ کسی عورت کے اگر کچھ سر کا بال کا حصہ بھی کھلا ہوا ہوگا، کوئی بال نظر آئیں گے تو فلا تجوز صلاتہا، ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی، ایسی عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے عورت کے سر کا بالوں کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ لا تجوز صلاۃ المرأۃ وشیء من جسدہا مکشوف، عورت کا جائز نہیں ہے اپنے کسی حصے کو کھولنا، وشیء من جسدہا مکشوف، اور اسی طرح اپنے جسم کے کسی حصے کو مکمل طور پر، کوئی ایک جز کو مکمل طور پر
خالی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا جب عورت نماز پڑھے گی تو اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں اور اسی طرح اس کا چہرہ نظر آتا ہو، باقی کوئی حصہ نظر نہ آتا ہو۔ باقی مکمل طور پر جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ نماز کا حصہ ہے، نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ باقی رہا مسئلہ کہ جس طرح نماز نہیں ہوتی، اسی طرح یہی حکم عام حالت میں بھی ہے کہ عورت کے سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جسم کا حصہ نظر نہ آئے۔ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جسم کا حصہ نہ نظر آئے۔ عورت کا سارا جسم ہی عورت ہے۔ عورت بمعنی ہوتا ہے نگیش، اور سر سے لے کر پاؤں تک عورت کا غیر محرم کے لیے برابر ہی ایک ہی حکم ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جسم کا حصہ نظر نہ آئے۔ ہاں، جہاں ضرورت ہو، ضرورت کے تحت اجازت ہے۔ اس لیے چہرے کا آج کل کے دور میں فتنہ ہے، ورنہ اب شریعت کا فیصلہ یہ بھی ہے اگر کہیں رشتہ کرنا ہو تو جس لڑکے کے ساتھ رشتہ کیا جائے، اگر وہ اجنبی اور لڑکی ہے جس کو نہیں جانتا، وہ اس کو دیکھا نہیں ہے، تو وہ اس کو ایک نظر دکھا دو، اس لیے کہ کل یہ بعد میں کہے لڑکا یہ لڑکی مجھے پسند نہیں ہے۔ اس لیے اس بچی کی زندگی بھی خراب ہوگی اور دونوں گھروں کا ایک دوسرے کا احترام کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ جس طرح کے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک موقع پہ مجنوں رو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میری لیلا میری لیلا میری لیلا۔ جو اس علاقے میں لیلا مشہور تھی، اس کا رشتہ ہو گیا تھا چچے کے بیٹے کے ساتھ۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ تھا، آ کر عرض کیا امیر المومنین یہ بیچارہ پاگل ہو چکا ہے، مجنون ہو چکا ہے۔ مجنون بمعنی پاگل، اس کا نام قیس ہے۔ تو یہ قیس پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، اس بیچارے کو یہ رشتہ دلوا دو۔ اب یہ بیچارہ گلیوں میں رو رہا ہے، پھر رہا ہے میری لیلا میری لیلا، ہر وقت لیلا لیلا کر رہا ہے، لہٰذا لیلا کا رشتہ اس کو دلا دو۔ امیر المومنین نے بلایا ان کے چچا کو، بیٹھو کو، کہ بھئی تم ایسا کرو، اس کا رشتہ چھوڑ دو، اس بیچارے مجنون کو دے دو، یہ پاگل ہو چکا ہے، گلیوں میں رو رہا ہے، لیلا لیلا کر رہا ہے، تم دے دو۔ تو کیا تمہارا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کے حکم کو کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ کا حکم ہے، ہم رشتہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے والدین کو کہو لیلا کے ساتھ رشتہ اس کا کرا دو۔ تو مجنون خوش ہو گیا کہ میرا رشتہ ہونے لگا ہے۔ ایک وہاں پر بیٹھے تھے صاحب، انہوں نے عرض کیا امیر المومنین ایک بات ہے کہ شریعت میں بھی یہی فیصلہ ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہونا ہے اس کو دیکھنا تو چاہیے، یہ دیکھو کہ اس لیلا کو جو ہے جو ایک بار دکھا تو دو، بعد میں یہ کہے کہ نہیں، تو ایک بار اس کو دکھا دو۔ جب دکھایا گیا، لیلا سے مراد بمانا کیا ہے، جس لیلا کو کہتا ہے وہ سیاہ کلر کی عورت تھی۔ جب اس کو دکھایا گیا اس نے کہا یہ نہیں ہے، یہ میری لیلا یہ میری لیلا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لیلا یہ تلاش کرتا ہے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جو لیلا یہ مانگتا ہے وہ لیلا دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ لیلا کہیں اور ہے، وہ لیلا جنت کی کوئی حور ہے، اس کو تلاش کرتا ہے۔ جو اس کے ذہن میں جو اس کا حسن ہے، وہ ایسے حسن و جمال والی عورت کوئی ایسی نہیں، اس لیے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، یہ جو عیب سے پاک تلاش کرتا ہے اس جیسی کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ بے عیب کوئی دنیا میں نہیں ہے، ہر انسان کے اندر اللہ نے کئی خوبیاں رکھی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہیں۔ جو عیب والی یہ تلاش کر رہا ہے بے عیب عورت، وہ یہاں دنیا میں نہیں ہے۔ جو لیلا اس کے دماغ میں ہے وہ لیلا اس دماغ والی نہیں ہے۔ ایک بار ایک جہاد کا میدان تھا، میدان سجا ہوا ہے، رات کا وقت تھا، تو ایک رات کو ایک مجاہد کھڑا ہوا۔ اس مجاہد نے کہا اس وقت کے ایک مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب میں نے شہید ہونا ہے، میں نے شہید ہونا ہے۔ اس نے پوچھا کیا کرے گا؟ کہتے میں اللہ تعالیٰ سے 1,90,00,000 حور مانگوں گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی؟ 1,90,00,000 حور مانگوں گا اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ تو وہ آگے فرمانے لگے، مفتی صاحب جو تھے ان مفتی صاحب نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں شہید کو 72 ملیں گی، تو کیسے مانگتا ہے 1,90,00,000 تجھے کیسے ملیں گی؟ تو اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، اس نے کہا میں جب
کٹ کے اللہ کے دربار میں جاؤں گا۔ جب میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہوگا، میرا دشمن جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس لیے کہ میں نے دشمنوں کو ستایا بہت ہے۔ جب میرا ٹکڑے ٹکڑے جسم ہوگا تو پھر اللہ مجھ سے پوچھے گا، او مجاہد تو کیا مانگتا ہے؟ تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں گا کہ ربا 1,90,00,000 حور۔ کیا پھر رب اپنے وعدے سے مڑ جائے گا؟ سبحان اللہ۔ کیا رب اپنے وعدے سے مڑ جائے گا؟ تو آگے مفتی صاحب جو تھے اس نے کہا، ارے مجاہد تو جان، رب جانے تیرا رب کا معاملہ ہے، میں اس معاملے میں نہیں آتا، میں اس معاملے میں نہیں آتا۔ وہی رات گزری، چند دن گزرے، چند دن کے بعد وہی مجاہد شہید ہو جاتا ہے۔ جس طرح وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے، ربا مجھے ایسی موت دے، ایسی شہادت ہو کہ میرا دشمن میرے ساتھ ایسے کرے جس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جس طرح ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا، میرا جسم بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، میں ربا تیری دربار میں حاضر ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، دشمنوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، حتیٰ کہ اس کے چہرے کو بھی انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور سارے کے سارا جسم جب مفتی صاحب کے سامنے آیا تو مفتی صاحب رو پڑے۔ جب مفتی صاحب کے سامنے آیا کہ شہید ہو گیا ہے، تو اس شہید کو جب لایا گیا تو احباب سارے رو پڑے۔ ایک عالم لکھا ہے، ان کا نام مولانا ابو بکر صاحب تھا، وہ ان کا جنازہ پڑھانے لگے، تو وہاں جنازے میں کھڑے تھے، تو مولانا ابو بکر صاحب جو تھے انہوں نے فرمایا، اوے قربان جائیے تیری دعاؤں پہ بھی، جو رب تجھے ٹکڑے ٹکڑے کرا سکتا ہے وہ رب تجھے 1,90,00,000 اور بھی دے سکتا ہے، وہ تجھے دے سکتا ہے۔ میں آج رات سوچ رہا تھا، میں نے کہا فلسطینی ہو، تم کیسے مقدر والے ہو، تم کیسے مقدر والے ہو، ہیں؟ 1 سیکنڈ میں آ رہی ہے اور تمہیں سامنے نظر بھی آ رہا ہے، اور ہر لمحے کے بعد کوئی نہ کوئی جا رہا ہے، اور اپنی آنکھوں سے، ہیں؟ میں کہتا ہوں اب وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ آسمان سے کیسے شرابن طہور آتی ہے، وہ حوریں بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہ غلمان بھی دیکھتے ہوں گے، وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ ان کا کوئی قصور تو نہیں ہے، قصور تو یہی ہے نا کہ تم یہ نہ کہو کہ بیت المقدس ہمارا ہے، یہی ان کا قصور ہے نا۔ جب ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت دی ہے ایک بار عورت کے چہرے کو دیکھنے کو، اس لیے کہ حضرت عمر نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا، ٹھیک ہے اس کو ایک بار دکھا تو دو، اگر یہ دکھانے کی اجازت نہ ہوتی تو اس کا چہرہ عورت کا نہ دکھایا جاتا۔ دکھایا جانا اس بات سے ثابت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا دکھا دو، جب دکھایا تو اس نے کہا یہ وہ لیلا نہیں جو میری ہے، یہ میری لیلا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جو تیری لیلا ہے وہ دنیا میں نہیں ہے۔ میں تو اب یہی کہوں گا، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے فلسطین والوں کا نام لیا کرو۔ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے، المرء مع من احبا، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا، اور کچھ نہیں، کم از کم ان کے ساتھ محبت کر لو، اس لیے کہ پتہ نہیں ان بیچاروں کا ابھی تک ظالموں کے ظلم میں ہیں، ہر لمحے کے بعد نیا اسلحہ برس رہا ہے، ہر لمحے کے بعد کیا ہی منظر ہوگا۔ اس منظر میں آج نہیں ہے، یہ پہلے سے بھی ہے، یعنی اس دن بھی جمعے والے دن بتایا تھا کہ ظالم کے گھوڑوں کے جو سم تھے وہ نہیں، گھوڑوں کے جو پائے تھے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے خون میں نہائے تھے، وہ بھی مسلمان اس بیت المقدس کے لیے گئے۔ یہ درب ایسا قبول کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا تو کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، اور کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔